یہی بستی ہے، اسی بستی میں کچھ نوجوان ایسے بھی ہیں جو تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر پاک سن رہی ہیں۔ اگر میرا ذکر کرنا، ان علماء کا یہاں پر بیٹھنا، آپ کا ذکر سننا رب کو پسند آ گیا تو رب فرمائے گا اے فرشتوں تم قیامت کے دن کے لیے گواہ ہو جاؤ، اس محفل میں جتنے آنے والے مسلمان تھے میں نے ان سب کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ زمین و زمان، مکین و مکان، چنین و چنا، بنے دو جہاں، دہن میں زباں، بدن میں ہے جاں، ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لبا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان ہارے دیے، ہم سب کی زبان ہارے دیے۔ کچھ لوگ حضرت قسم کھا کے بیٹھے ہیں آج کچھ بھی ہو جائے گا مگر بولنا ہی نہیں، جی یہاں نہیں بولو گے تو بیٹے پھر قبر میں رو رو کے بولو گے، اور فرشتے ایسی حجامت بنائیں گے کہ کسی حجام نے بھی نہیں بنائی ہوگی۔ زمین و زمان، بچے زور سے بول رہے ہیں، زمین و زمان، مکین و مکان، چنین و چنا، بنے دو جہاں، دہن میں زباں، بدن میں ہے جاں، ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لبا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان ہم سب کی زبان۔ اور سنیں سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کنز الکرامت جبل الاستقامت قاطع بدعت رہبر شریعت، علم کی ہے چٹان، بزم سنیت کی ہے پہچان، قوم سے ہے پٹھان، نام ہے احمد رضا خان علیہ الرحمت والرضوان، بریلی کی سرزمین سے پیغمبر اعظم کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور تحریم فرماتے ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، صحرا کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اور یا رسول اللہ ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود۔ آپ توجہ سے ملاحظہ کریں، اگر آپ توجہ سے سنیں گے اذہان کو طہارت حاصل ہوگی، قلوب کو تسکین ملے گی، انشاءاللہ روح کو بالغ کی حاصل ہوگی۔ جب حشر کا دن ہوگا نفسی نفسی کا عالم، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، کوئی کسی کا یار و مددگار نہ ہوگا، میزان قائم کر دیا جائے گا، آدم علیہ السلام عرش کے سائے کے نیچے جلوہ فرما ہوں گے اور یہ ملاحظہ کر رہے ہوں گے کون انسان جہنم میں جا رہا ہے کون جنت میں جا رہا ہے۔ اچانک آدم علیہ السلام کی نگاہ ایک ایسے شخص پر پڑے گی جسے عذاب کے فرشتے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے، اس گناہگار کی بے چین و بے قرار نگاہیں میدان حشر میں کسی کو تلاش کر رہی ہوگی۔ آدم علیہ السلام توجہ فرمائیں گے، سمجھ لیں گے یہ میدان حشر میں اپنے آقا مابا ملجا داتا سرور کائنات فخر موجودات حاکم ارض و سماوات باعث تخلیق کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تلاش کر رہا ہے۔ آدم علیہ السلام وہاں سے چلیں گے، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کریں گے اے اللہ کے حبیب، آپ کے ایک گناہگار امتی کو عذاب کے فرشتے جہنم کی طرف لے کر جا رہے، اللہ اللہ میرے اور آپ کے آقا جب اتنا سنیں گے مچل جائیں گے، سرکار فرشتوں کی طرف چلیں گے، ایک بھی جملہ مس نہیں ہونا چاہیے، میں آپ کو کہیں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، سرکار نے جب اتنا سنا فرشتوں کے قریب پہنچ گئے، سرکار فرشتوں کو حکم دیں گے فرشتوں ٹھہر جاؤ، فرشتوں ٹھہر جاؤ، فرشتوں ٹھہر جاؤ۔ جملہ نوٹ کریں، فرشتوں کو یہ
ہمت و مجال نہ ہوگی جو میرے اور آپ کے آقا کے حکم کو ٹال دے، کیونکہ فرشتے جانتے ہیں جو رسول اللہ کی طبیعت ہو جاتی ہے وہی خدا کی مشیت۔ سرکار فرشتوں کو حکم دیں گے، فرشتوں ٹھہر جاؤ، فرشتوں ٹھہر جاؤ، فرشتوں ٹھہر جاؤ، فرشتے ٹھہر جائیں گے، عرض کریں گے اے اللہ کے حبیب ہمیں کس لیے روکا گیا؟ میرے اور آپ کے آقا ارشاد فرمائیں گے اے فرشتوں یہ بتلاؤ میرے اس گناہگار امتی کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ فرشتے عرض کریں گے سرکار اس گناہگار کو میزان پر لایا گیا تھا، اس کے گناہ اور نیکیوں کا وزن کیا گیا، جب اس کے گناہ اور نیکیوں کا میزان کیا گیا تو سرکار اس کے گناہ زیادہ تھے نیکیاں کم تھی، لہذا گناہوں کے سبب ہم اسے جہنم کی طرف لے کر جا رہے۔ جب یہ گناہگار اتنا سنے گا زارو قطار رونے لگے گا، آہو بکا کرے گا، عرض کرے گا اے میرے آقا، اے میرے پیغمبر، اے اللہ کے محبوب، فرشتوں نے جو کہا وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ اے میرے آقا دنیا میں رہ کر جرائم پر جرائم کرتا رہا، دنیا میں رہ کر خطاؤں پر خطائیں کرتا رہا، سرکار دنیا میں رہ کر لغزشوں پر لغزشیں کرتا گیا، آج حشر کا دن میزان قائم کر دیا گیا، آقا میرے گناہ اور نیکیوں کا وزن کیا گیا ہے تو سرکار گناہ زیادہ ہے نیکیاں کم ہے۔ اے میرے آقا میں نے اپنے باپ سے نیکی مانگی، باپ نے نیکی دینے سے انکار کر دیا، ماں کی بارگاہ میں پہنچا تھا، ماں نے نیکی دینے سے منع فرما دیا، بہن سے نیکی مانگی، بہن نے نیکی نہ دی، بیوی سے نیکی مانگی، بیوی نے نیکی نہ دی، بھائی سے نیکی مانگی، بھائی نے نیکی نہ دی، میں نے اپنے اعزا احبا اقربا دوست و احباب سے نیکیاں مانگی مگر کسی نے نیکی نہ دی۔ اے کمہریا کے سنی زندہ دل غیور مسلمانوں آپ مجھے بتائیں آج ہم گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، ہمیں ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا، نماز ہم نہیں پڑھتے، قرآن کے فرمان پہ عمل ہم نہیں کرتے، چہرے پہ داڑھی ہمارے نہیں، نشہ ہم کرتے، جوا ہم کھیلتے، سٹا ہم لگاتے، المختصر کوئی گناہ ایسا بچا ہوا نہیں ہے جو ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں نہ پایا جاتا ہو۔ یاد رکھنا ہم سب ایک ایک لمحہ موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، ایک وقت وہ آئے گا جب موت کا فرشتہ آپ کے سامنے کھڑا ہوگا، اس وقت آپ مجھے یاد کریں گے ایک عالم دین تھا، بار بار اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ دے کر سمجھا رہا تھا کاش اسی وقت جلسے میں ہم نے گناہوں سے توبہ کر لی ہوتی، نمازوں کی پابندی کی ہوتی، جوا سٹا چھوڑ دیا ہوتا، شراب چھوڑ دی ہوتی، نشہ چھوڑ دیا ہوتا، کاش یہ زندگی اللہ اور اس کے رسول کے محبت میں گزاری ہوتی، آج ہمیں یہ درد نہ ہوتا، آج ہمیں تکلیف نہ ہوتی، آج ہمیں یہ شدت برداشت کرنی نہ پڑتی، مگر اس وقت کا یاد کرنا کام نہیں آئے گا۔ آج ہماری حالت یہ پورا مہینہ گزر جاتا ہم سرکار پہ درود نہیں پڑھتے، پورا مہینہ گزر جاتا قرآن پڑھتے نہیں، سنتے نہیں۔ اے میرے نوجوانوں میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر عرض کرنا چاہتا ہوں کیا آپ کو مرنا نہیں ہے؟ کیا آپ کو قبر میں جانا نہیں ہے؟ کتنے نوجوان ہمارے اور آپ کے درمیان سے اس شہر خاموشہ میں آرام کر رہے ہیں، قبروں میں سو رہے ہیں۔ قبر کا معاملہ کوئی آسان نہیں ہے، جب ہم اپنے کسی عزیز کو دفناتے ہیں اس کے جسم سے اس کا لباس اتار لیا جاتا ہے، فارم لے لیا جاتا ہے، دنیا کی تمام چیزیں اس سے لے لی جاتی ہے، سادہ سا سمپل سا 4 گز کا ٹکڑا اس کے جسم پہ ڈال کر نماز جنازہ پڑھا کر قبر میں دبا دیا جاتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں پھر قبر میں 2 فرشتے آتے ہیں جن کا نام منکر نکیر ہے، ان کے آنے کا انداز بڑا جدا ہے، ان کے آنے کا انداز بڑا نرالا ہے، اللہ اللہ دانتوں سے اور ناخنوں سے زمین کو چیرتے ہوئے فرشتے آتے ہیں، کرجدار لہجے میں اللہ اللہ قبر والے سے کہتے ہیں من ربکا، تیرا رب کون ہے؟ اگر یہ قبر میں آنے والا گنہگار ہے، نماز نہیں پڑھی، اللہ اور اس کے رسول کے قانون پہ عمل کر کے زندگی نہیں گزاری ہے، یہ رو رو کر کہتا ہے ہاں لا ادری، ہائے افسوس میں کچھ نہیں جانتا۔ فرشتہ ایک گرج مارتا ہے، 70 گز اسے زمین کے اندر دھانس دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا کے اندر بڑے سے بڑا طاقتور، بڑے سے بڑا قوی ہو، بڑے سے بڑا پہلوان ہو، اگر ایک چھوٹا سا پتھر انسان کے سر میں لگ جاتا
ہے تو انسان زمین پہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے دم توڑ دیتا ہے. فرشتہ اتنی زور سے مارے گا 70 گز زمین کے اندر دھانس دے گا, زمین کو چیر کر پھر کھینچے گا, پھر کہے گا بول تیرا رب کون ہے؟ یہ کہے گا ہائے افسوس میں کچھ نہیں جانتا. فرشتہ پھر ایک گرج مارے گا 70 گز زمین کے اندر دھانس دے گا, پھر فرشتہ زمین کو چیر کر اسے کھینچے گا, کہے گا بول تیرا رب کون ہے؟ یہ کہے گا ہائے افسوس میں کچھ نہیں جانتا. حاتم غیبی سے آواز آئے گی فرشتوں علماء اہل سنت نے اسے جلسوں کے اسٹیجوں سے سمجھایا تھا, ائمہ کرام نے مساجدوں کے منبروں سے سمجھایا تھا, علماء کرام نے اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ دے کر اسے سمجھایا تھا, مگر نہ اس نے نماز پڑھی نہ قرآن کے فرمان پہ عمل کیا. اے فرشتوں اس کی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دو, اس کی قبر میں آگ کا بستر بچھا دو. آپ مجھے بتائیں جب آپ کی قبر میں آگ کا بستر بچھا دیا جائے گا, آپ کی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا جائے گا, کیا دنیا کی کوئی طاقت, دنیا کی کوئی پاور, دنیا کی کوئی قوت آپ کو عذاب قبر سے بچا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. آؤ گناہوں سے توبہ کرو, بریلی چلتے ہیں, اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ کو چومتے ہیں, عرض کرتے ہیں ہم نے خطا میں نہ کی, تم نے عطا میں نہ کی, کوئی کمی سربراہ تم پہ کرو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت حضور سید رضوان میاں صاحب قبلہ زندہ باد, زندہ باد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہم نے خطا میں نہ کی, تم نے عطا میں نہ کی, کوئی کمی سربراہ تم پہ کروڑوں درود کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ, تم کہو دامن میں آ, تم پہ کروڑوں درود. میرے بھائی آج یہ ہماری بے باکیاں, آج یہ ہمارا گناہوں میں ملوث ہو کر زندگی گزارنا ہمیں بربادی کے دہانے پر پہنچا چکا ہے. یہ 20-20 سال کے 25-25 سال کے نوجوانوں کے چہرے دیکھو, عجیب رونق ان کے چہروں پہ ہونی چاہیے تھی, مگر بعض جوان کا چہرہ ایسے نظر آتا ہے جیسے چسا ہوا آم ہو, جیسے ٹماٹر میں جھلسا لگ جاتا نا اور ٹماٹر مرجھا جاتا, ایسے آج ہماری نوجوانوں کے چہرے مرجھائے ہوئے نظر آتے. بات ہنسنے کی نہیں ہے, یہ چہرہ 20 سال کی عمر میں الگ شباب ہوتا ہے, 25 سال کی عمر میں انسان کے چہرے پہ الگ رونق ہوتی ہے. یہ چہرہ مرجھایا کیوں؟ چہرے پہ جھریاں کہاں سے آئیں؟ کسی کے کان کمزور ہے, کسی کی آئی سائٹ ویک, کسی کے لیور میں انفیکشن, کسی کے معدے میں انفیکشن, کسی کی آنتوں میں انفیکشن, پورا بیماریوں کا گھر بنا ہوا ہے, مگر موبائل چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بیماریاں نوجوان یہ تو نے خود یوٹیوب پہ اشلیل ویڈیو دیکھ دیکھ کر خریدی ہے, تو نے گوگل پہ اشلیل ویڈیو سرچ کر کے پوری رات تو نے اشلیل ویڈیو میں گزار کر اپنی جوانی تباہ کر لی, اپنے چہرے کا جو نور تھا اسے تو نے ختم کر لیا. یاد رکھنا یوٹیوب پہ زندگی گزارو گے ذلت و رسوائی کے سوا کچھ نہ ملے گا. اشلیل ویڈیو دیکھو گے جوانی تباہ ہو جائے گی, ہلاک ہو جائے گی, برباد ہو جائے گی, رو گے, گنگراؤ گے, تیری آزادی کرو گے, کوئی تمہارا پرسانی حال نہ ہوگا. اے نوجوانوں آؤ اپنی زندگی کے اندر انقلاب لاؤ, موبائل کو سائٹ کر دو. اگر تمہیں رات کو جاگنا ہی ہے تو مسجد میں آ جاؤ, عشاء کی نماز پڑھو, عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں بیٹھ کر اللہ کے مقدس قرآن کی تلاوت کرو, پیغمبر اعظم پہ درود پاک پڑھو, غوث اعظم کے بارگاہ میں عریضہ پیش کرو. جب تم مسجد میں آ کر قرآن پڑھو گے, درود پاک پڑھو گے, اللہ کا ذکر کرو گے, رات گزر رہی ہوگی, تم مسجد میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہا ہوگا, عرش کے فرشتے عرض کریں گے پروردگار عالم بارے الہ مالک کائنات, مالک کائنات تمہاری اپنی سرزمین ہے. نوجوان موبائل پر لگے ہوئے ہیں, مگر اسی بستی میں ایک نوجوان ایسا ہے جو ابھی تک سویا نہیں ہے, موبائل کو بالے طاق کر دیا ہے. مولا مسجد میں بیٹھ کر کبھی قرآن پڑھتا ہے, کبھی درود پڑھتا ہے, کبھی اللہ کا ذکر کرتا ہے. اگر اس کا یہ تلاوت کرنا رب کو پسند آ گیا تو رب فرمائے گا اے فرشتوں تم قیامت کے دن کے لیے گواہ ہو جاؤ, میں نے اپنے اس بندے کے اور اس کے گھر والوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا. سبحان اللہ, زندہ باد, زندہ باد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہم نے خطا میں نہ کی,
تم نے عطا میں نہ تم نے عطا میں نہ کی کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود اے نوجوانوں اللہ کی رحمت تمہیں پکار رہی ہے اللہ کی برکتیں تمہیں پکار رہی ہے کون سی دنیا میں جی رہے ہو آؤ آؤ ان گناہوں سے نکلو جن لوگوں کے چکر میں تم نکلے ہوئے ہو حالات اتنے خراب ہیں اگر کوئی فلمی ایکٹر ناک چھدوا کے آ جائے تو ہمارا نوجوان فوراً ناک میں دریا پہن لیتا ہے اگر کسی مووی میں کوئی بمبئی کا نچ گیا کان چھدوا کے آ جائے تو ہمارا جو نوجوان ہے وہ کان چھدوا لیتا ہے ہاتھوں میں کڑے ڈال دیے دھاگے لپیٹ لیے اور گلے میں مالائیں پہن رہے ہیں تمہیں کیا ہو گیا یاد رکھنا دنیا کے اندر سب سے خوبصورت کون ہے آپ مجھے بتائیں آؤ مجھ سے نہ پوچھو بریلی چلتے ہیں اعلیٰ حضرت سے پوچھتے ہیں اے اعلیٰ حضرت دنیا کے اندر سب سے خوبصورت کون ہے اعلیٰ حضرت کی تربت سے آواز آئے گی سب سے اولا و اعلیٰ سب سے اولا و اعلیٰ سب سے بالا و بالا سب چمک والے اجروں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول رسولوں میں اعلیٰ ہمارا نبی اور سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہے اس اچھے سے اچھا غمزدوں کو رضا مفت دیجیے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہم سب کا سہارا ہر سنی کا نعرہ ہر عاشق کا نعرہ بے کسوں کا سہارا یار ہمارے نبی سے زیادہ خوبصورت کوئی ہے ہاں اور ہم نقل کس کی کر رہے ہیں ممبئی کے ایکٹر کی جو اسے جانتا بھی نہیں پہچانتا بھی نہیں اور وہ اگر یہ اس کے پاس پہنچ بھی جائے تو ٹھوکر مار کے بھگا دے گا اسے اور پھر کودا پھر رہا شادی میں اگر اسے 300 روپے کی شرٹ مل جا اور 500 روپے کی پینٹ مل جا تو برانڈ دکھاتا برانڈ اور کوئی بھی 1000-2000 کی شرٹ پھر دیکھو اس کا پھٹا پھٹتا پھٹا بال کاڑے گا آگے سے پیچھے ہیئر اسٹائل بنائے گا اور گھوما پھرے گا کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر میں نے کہا اے نوجوان تیری اوقات کیا ہے تیری حیثیت کیا ہے تو اپنی بساط بھول گیا اگر ابھی تجھے موت آ گئی نا تیرا یہ لباس تیرے جسم سے اتار لیا جائے گا اچھا پہنیے اچھا کھائیے اللہ آپ کو اچھے سے اچھا پہنائے مگر میرے بھائی پہنے تو رسول کی سنت کے مطابق پہنے کپڑا آپ پہنیں گے اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے گا اچھا کھائیں نبی کی سنت کے مطابق کھائیں گے آپ پیٹ آپ کا بھرے گا اللہ آپ کو نیکیاں بھی عطا فرمائے گا مگر اگر کسی دنیا دار کی طرز پر آپ اپنا ہیئر اسٹائل بنائیں گے اپنے لباس کو بنائیں گے اور آج ہم دنیا داروں کے چکر میں پڑ پڑ کر تباہ ہو گئے برباد ہو گئے آؤ آؤ بہت ہو گیا کامیابی کے راستے پر چلے بریلی چلتے ہیں اعلیٰ حضرت کی چوکٹ کو چوم کر عریضہ پیش کرتے ہیں سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصف اے بے تناہی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود بات آگے نکل گئی حشر کا دن ہوگا نفسی نفسی کا عالم کوئی کسی کا پرسانی حال نہ ہوگا کوئی کسی کا یار و مددگار نہ ہوگا اللہ اکبر ایسے وقت میں ایک شخص کو عذاب کے فرشتے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے آدم علیہ السلام
सलाम ने देखा, सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज किया आका आपके एक गुनाहगार उम्मती को अजाब के फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे। मेरे सरकार उस शख्स के करीब पहुंचे, फरिश्तों को हुक्म दिया, फरिश्तों ठहर जाओ, फरिश्तों को हिम्मत व मजाल ना होगी जो मेरे और आपके पैगंबर का हुक्म डाल दे, क्योंकि फरिश्ते जानते हैं जो रसूलुल्लाह की तबीयत हो जाती है वही खुदा की मशीयत हो जाती है। फरिश्ते ठहर गए, अर्ज करेंगे आका हमें क्यों रोका गया? सरकार फरमाएंगे फरिश्तों ये बतलाओ मेरे इस गुनाहगार उम्मती को कहाँ लेकर जा रहे हो? फरिश्ते अर्ज करेंगे हुजूर इसके गुनाह ज्यादा है, नेकियां कम है, लिहाजा हम गुनाहों के सबब इसे जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे। ये अर्ज करेगा सरकार फरिश्तों ने जो कहा वो हक है, मैं दुनिया में रहकर जराइम पर जराइम करता रहा, खताओं पर खताएं करता रहा, लफ्जिशों पर लफ्जिशें करता रहा। ए मेरे आका आज कौन है जो आपके सिवा मुझे बचाएगा? आज कौन है जो आपके सिवा मेरी सिफारिश करेगा? आज कौन है जो आपके सिवा मेरी बख्शिश फरमाएगा? मेरे आका फरिश्तों को हुक्म देंगे फरिश्तों चलो इसे दोबारा मीज़ान अमल पर लेकर चलो। फरिश्ते सरकार का हुक्म पाकर इस शख्स को दोबारा मीज़ान अमल पर लाएंगे। सरकार फरमाएंगे फरिश्तों मेरे इस उम्मती का दोबारा मीज़ान किया जाए, इसके गुनाह और नेकियों का वजन दोबारा किया जाए। फरिश्ते सरकार का हुक्म पाकर इस गुनाहगार के आमाल का मीज़ान दोबारा करेंगे, लेकिन जब दोबारा मीज़ान किया गया फिर गुनाह ज्यादा है, नेकियां कम है, अहले महशर हैरान है, ये रोएगा, अर्ज करेगा आका जल्द खबर लीजिए, सरकार जल्दी नजर करम फरमाइए, आका कहीं ऐसा ना हो रब का हुक्म हो जाए फरिश्ते मुझे जहन्नम में डाल दे। सरकार मेरी सिफारिश कराइए, मेरी कोशिश कराइए। मेरे आका अपने दस्ते मुबारक को अपनी जेब मुबारक में डालेंगे और एक नूरी कागज का टुकड़ा निकाल कर सरकार इसकी नेकियों में शामिल फरमा देंगे। जैसे ही वो नूरी कागज का टुकड़ा इसकी नेकियों में शामिल हुआ, अल्लाह ने इसके गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा दिया। अहले महशर पुकार उठे, बच गया, बच गया, बच गया। ये कहेगा अहले महशर सुनो, बचा नहीं हूँ, मुझे तो मेरे आका ने बचा लिया है, बचा नहीं हूँ, मुझे तो मेरे पैगंबर ने बचा लिया है। आला हजरत ने जब इस हदीस को पढ़ा बरेली से पुकार उठे, उस हदे दी है खुदा ने दामने महबूब को जम खुलते जाएंगे, आका छुपाते